یہ سبق بہت اہم ہے جو دعائیں میں پڑھوا رہا ہوں، یہ روزانہ پڑھ لیا کرنا۔ یہ شکر کی دعائیں ہیں جو حدیث میں مختلف جملوں سے آتی ہیں، میں آپ کو ایک جگہ جمع کر کے دے دیتا ہوں، روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ خدا پاک کی نعمتوں کا شکر کرنا نعمتوں میں برکت اور زیادتی کا باعث ہے۔ اس کے متعلق چند دعائیں آپ کو سکھا رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہتمام رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی کی زبان سے جملے ہوئے نکلے، ہماری زبان سے نکلیں، اور پھر ہماری نعمت میں اللہ بڑھوتری بھی کرے گا، برکت بھی دے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھاؤں گا۔ واہ ویلا نہیں کرنا، نا شکری نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ یہ عورتوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے، نا شکری کرنے کی، شکوہ کرنے کی، معمولی باتوں پر روٹھ جانے کی۔ اب یہ دعا میرے ساتھ حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں زندہ رہے کبھی بھی اس دعا کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے۔ پڑھیے میرے ساتھ، وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اجعلنی اعظم شکرک واکثر ذکرک واتبع نصیحتک واحفظ وصیتک۔ یہ دعا کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ترجمہ سے پڑھیے میرے ساتھ۔ اے میرے پیارے اللہ، خوب شکر کرنے والا مجھے بنا دیجئے، کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دیجئے، نصیحت ماننے والا بنا دیجئے، اور آپ کے احکامات یاد رکھنے والا بنا دیجئے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور مشکات میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے، اور عبداللہ ابن عباس ایک حدیث اور نقل کرتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے پڑھتے تھے۔ پڑھیے میرے ساتھ، رب اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے اپنا شکر گزار، اپنا ذکر کرنے والا، ڈرنے والا، اطاعت کرنے والا، متوجہ ہونے والا، اور اپنی ہی جانب تضرع اور رجوع کرنے والا بنا دیجئے۔ یہ بھی بہت زیادہ مانگتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھتے رہتے تھے۔ یہ حدیث بھی ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات میں ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی بھی مت چھوڑنا۔ پڑھیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے پیارے اللہ، اپنا ذکر اور شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ یہ حدیث بھی ترغیب میں ہے۔ اب جو ہے میں امیجز بنوا دوں گا آپ کو انشاءاللہ، اور اس میں لکھ دوں گا شکر کی دعائیں، بس، اور یہ دعائیں لکھ دوں گا۔ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کیجئے، بچوں سے پڑھوا لیا کیجئے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بھی ہماری زبان پر آئے، اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ یہ بڑی اہم دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا رستہ بتایا ہے اور اس امت کو دعا والا بنایا ہے، اس کا بہت اہتمام کیجئے گا۔ اب جو ہے آج 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سارے مرحومین کو دے دیجئے تاکہ مرحومین کو بھی خوش ہو جاوے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، اور جتنے مسلمان دنیا
جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو جو ہے اس کا ثواب پہنچا دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو. اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.